ہمارے ساتھ آپ رہیں گے ناظرین. آج معاہدات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اغراض و مقاصد پہ انشاءاللہ بات ہوگی. ہم مسلمان مغربی دنیا سے معاہدات کرتے ہوئے بہت زیادہ جھک کر معاہدات کرتے ہیں، لیکن آج آپ کو بتاتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام کے معاہدات کیا تھے اور ان کے نتائج کیا نکلے انشاءاللہ. اس کائنات کے سب سے عظیم مدبر، سب سے عظیم مفکر، سب سے عظیم پلانر، سب سے عظیم اسٹریٹجی میکر، سب سے عظیم پالیسی میکر میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ویژن کے سامنے ناظرین دنیا کے بڑے سے بڑے لیڈر کا ویژن مکمل طور پہ زیرو ہے، کہ جنہوں نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ جتنے بھی معاہدات کیے، دنیا 1450 برس بعد بھی ان معاہدات کے ویژن کی گرد تک کو نہیں پہنچ سکتی. یہ میں بہت ہی کیٹیگوریکل جملہ کہہ رہا ہوں ناظرین. انسانیت کو انٹروڈیوس کروانے والے، انسانیت کے سب سے بڑے علمبردار، ظاہری اعلان نبوت سے پہلے اور اپنی نوجوانی کے دور میں حلف الفضول نامی ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوئے جو کمزوروں کی داد رسی، حقدار کو اس کا حق پہنچانے اور مظلوم کو انصاف دلانے پر مبنی تھا، جو معاہدہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز تھا. یعنی یوں کہیے کہ سرکار علیہ السلام ابتدا ہی سے حقوق انسانی کے سب سے بڑے علمبردار تھے. پھر پہلی اسلامی ریاست یعنی ریاست مدینہ میں اسلامی اخوت کے بعد یہودیوں کے تینوں قبائل سے ہجرت کے پہلے سال ہی ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کہلایا. یہ پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ تھا. یہ جو میگنا کارٹا کی مثال دیتے ہیں صاحب، یہ 1215 عیسوی کی بات ہے. میرے سرکار نے تو 1450 برس پہلے حقوق انسانی اور غیر مسلموں کے حقوق دے کر معاملے کو ایک طرف کر دیا تھا. یعنی پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ تھا جس نے آج سے 1450 سال قبل انسانی معاشرے میں ایک ایسا ضابطہ قائم کیا جس سے شرکائے معاہدہ میں ہر گروہ اور ہر فرد کو اپنے عقیدے پر کاربند رہتے ہوئے آزادی کا حق حاصل ہوا، اور یہودیوں کی مدینہ پاک کی سیاست، معیشت پر قبضہ اور قیادت کا خاتمہ ہوا. اس زمانے میں یہودی انتہائی پاور میں تھے، ڈومینیٹنگ تھے، لیکن مسلمانوں نے اس کے باوجود بھی کیا کمال معاہدہ کیا. سیاست کا مرکز تبدیل ہوا، اسلام کا غلبہ ہونے لگا. یہودیوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی اور معاہداتی اور آئینی اور دستوری جد و جہد میں ایک نمایاں اور اساسی سنگ میل کی حیثیت یہی میثاق مدینہ بنا، اور عالمی منظرنامے میں بھی اسلام کو ایک نمایاں اور بے مثال مقام مل گیا. پھر 6 ہجری میں ناظرین صلح حدیبیہ کا عظیم معاہدہ اور بیت رضوان کی صورت میں وہ عظیم ترین فتح حاصل ہوئی جو عرب کی زمین پر گیم چینجر بنی، جس سے اسلام کی ایکسپینشن اور فتح و نصرت کا وہ باب کھلا جس نے پورے جزیرہ عرب کی سیاسی، سماجی، معاشرتی ڈائنامکس کو ایسا تبدیل کر کے رکھ دیا کہ یہ صلح اسلام اور ہادی اسلام کے مشن کی تکمیل اور امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم الشان فتح بن گئی. اسی معاہدے کی شرائط سے ناظرین مسلمانوں کی آزاد حیثیت کو تسلیم کیا گیا. یعنی مسلمان باقاعدہ ایک طاقت بن کر تسلیم کیے گئے. مکے اور مدینے کے درمیان حالت جنگ کی کیفیت اختتام پذیر ہوئی اور تبلیغ اسلام کا کام اس زور و شور سے ہوا کہ ٹھیک 2 برس کے بعد فتح مکہ کی صورت یعنی فتح مبین کی بشارت مکمل طور پہ پوری ہوئی. ناظرین کرام، پھر چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ فتح مکہ کے بعد بنو ثقیف کی انتہائی غیر منطقی شرائط کو جس حکمت و خوبصورتی سے سرکار علیہ السلام نے معاہدے کی شکل دی، اس سے طائف کی سرزمین پر اسلام کا نور چمکنے لگا. پھر یہی حکمت بڑھتے بڑھتے عمان تک پہنچی کہ سرکار علیہ السلام مستقل عمان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے. چنانچہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے شاہان عمان کی طرف مکتوب مبارک ارسال فرمائے جس میں اسلام کی دعوت دی گئی. نتیجتاً اسلام قبول کر کے ایک معاہدے کی صورت عمان کی سرزمین بھی اسلام کے نور سے منور ہو گئی، اور اسی طرح اہل یمن سے معاہدہ ہوا، اسلام کی روشنی وہاں بھی پہنچی. بلکہ غزوہ تبوک کے موقع پر حاکم عقیدر اور اہل ایلا سے بھی معاہدات ہوئے اور اسلام کی روشنی وہاں بھی پہنچی. پھر 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا. ناظرین، ریاست مدینہ میں اقلیتوں یعنی غیر مسلموں کو معاشرے میں وہی مقام عطا کیا گیا
جو معاشرے کے بنیادی شہریوں یعنی مسلمانوں کو حاصل تھا۔ ریاست مدینہ میں اقلیتوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، حتیٰ کہ ان کے مذہبی حقوق کے تحفظ کو بھی آئین کا حصہ بنایا گیا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے صاحب کہ آج بھی اگر مسلمان چاہیں نا تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک سمیٹ کے یہ جو ہم بین الاقوامی سطح پہ صاحب سر جھکا کر اور ہاتھ پھیلا کر جھولی پھیلا کر معاہدے کرتے ہیں، ہم آج بھی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدات کو پڑھیں تو کمزور ہونے کے باوجود بھی طاقتور بات کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کرے کون سا۔